السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، جو اپنے بندوں کی چاہت کے مطابق دیتے ہیں، اور وہ دیتے ہیں جو ان سے بندے کے لیے زیادہ بہتر اور ضروری ہوتا ہے، اور جو بہتر ہوتا ہے وہ اللہ پاک ہمیں دیتے ہیں۔ ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ آج کی تعلیم فضائل ذکر چیپٹر 1 پیج نمبر 394 سے ہے۔ سورہ نساء کی رکوع کا ترجمہ ہے۔ منافقوں کی حالت کا بیان ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو اپنا نمازی ہونا دکھلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر یوں ہی تھوڑا سا۔ ایک دوسری صورت میں سورہ مائدہ رکوع نمبر 21 کا ترجمہ ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم میں آپس میں عداوت اور بغض پیدا کر دے، اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ بتاؤ اب بھی ان بری چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ ایک دوسری صورت کا ترجمہ ہے۔ اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں، جس سے خاص اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں، اور پکارا کرو اس کو، یعنی اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ تم لوگ پکارتے رہو اپنے رب کو، عاجزی کرتے رہو اور چپکے چپکے بھی، بے شک حق تعالی شانہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں، اور دنیا میں بعد اس کے کہ اس کی اصلاح کر دی گئی فساد نہ پھیلاؤ، اور اللہ جل شانہ کو پکارا کرو خوف کے ساتھ عذاب سے اور طمع کے ساتھ رحمت میں۔ بے شک اللہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ اللہ ہی کے واسطے ہیں اچھے اچھے نام، پس ان کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو، اور اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں اور ذرا دھیمی آواز سے بھی، اس حالت میں کہ عاجزی بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو، ہمیشہ صبح کو بھی اور شام کو بھی، اور غافلین میں سے نہ ہو۔ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی بڑائی کے تصور سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ آگے ان کی نماز وغیرہ کے ذکر کے بعد ارشاد ہے، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ سورہ رعد رکوع نمبر 4 کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو ہدایت فرماتے ہیں، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اور اس اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں ایسی خاصیت ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے وہی بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کر لیا کیجیے۔ بس بھائیو دوستو، جو کچھ پڑھا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے نبیوں اعلیٰ کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ خود بھی ان تمام باتوں کو سیکھیں، عمل کریں، اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔
آج بدھ ہے، پورے دنیا میں زیادہ تر گشت آج کے دن ہوتا ہے۔ ہم اپنے اپنی مساجد اور اپنے اپنے اوقات کے حساب سے مسجد میں جڑیں، گشت میں شرکت کریں اور بیان میں شرکت فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔